تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات طلبہ عزیز، اساتذہ عظام، اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قوانین اس دنیا کے اندر بھیجنے ہیں ان کا ذریعہ اور ان کا وسیلہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بنایا ہے. رشد و ہدایت ہو، علم و ہنر ہو، جو بھی کچھ اللہ رب العزت نے خیر کی چیزیں اس دنیا کے اندر بھیجی، اولین درجے میں واسطہ اپنے بندوں کے اور اپنے درمیان انبیاء علیہم السلام کو بنایا ہے. اور ان تمام میں جو واسطے آئے، سب سے اہم، سب سے برتر، سب سے مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ آپ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اصل منبع خیر ہیں. ہر خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس دنیا میں ہمیں آج میسر آ رہی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ سارا علم جو دنیا میں اللہ رب العزت کو بھیجنا ہے وہ تمام کا تمام اکٹھا کر کے تنہا مجھے دے دیا گیا ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار کچھ آپ علیہ السلام سے پہلوں میں تقسیم کر دیا گیا اور کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تک پہنچتے پہنچتے صبح قیامت تک تقسیم ہوتا چلا جائے گا. تو اصل منبع خیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ تمام چیزوں کو اگر اکٹھا کر کے کسی چیز کے اندر کسی جگہ پر مجتمع دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، الغرض جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے اس کا تو کوئی متبادل دنیا میں ہوا ہی نہیں کرتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو فراست اللہ رب العزت نے رکھی وہ بھی عجیب و غریب انداز کی تھی. الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جانے سے پہلے اپنے بعد ایسی شخصیات سازی فرمائی ہے اور ایسی اہم ترین اور مقدس شخصیتیں چھوڑی ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے ذرا آج رعب پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ مع النبیین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ رب العزت کے انعامات اولا نبیوں کے اوپر ہیں اور ثانوی درجے میں صدیقین میں ہیں. صدیقین میں امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں
کہ صدیق نام اصل اس کا ہے جو من عن بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی خلجان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بغیر کسی خلجان اور شک و شبے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ اونچے مقامات میسر آئے، لیکن ان میں تمام میں فرد کامل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ پہلے نمبر پر ایمان لانے والوں میں ہیں، اور تصدیق کرنے والوں میں تصدیق تو سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول آپ نے ایمان کی تعریف میں پڑھا ہے کہ تصدیق تو قلب کا کام ہے، اور وہ اس میں کمی اور زیادتی ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی اور اس کی اہمیت اور اس کے اندر کمی اور زیادتی بہرحال مسلم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بات بدرد اتم اس درجے پائی جاتی تھی کہ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو میرے اشکالات تھے اور میں نے وہ اشکالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ پیش کیے، میں جب وہاں سے ناکام ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھانے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دی تو چپ ہونا میری مجبوری ہو گئی، مگر میں چپ بیٹھا نہیں تھا، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ شاید یہ میری بات سے متفق ہو جائیں، اور جب یہ میرے ساتھ چلیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا من عن وہی باتیں ارشاد فرمائی جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تسلی کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، آپ تو مستجمع ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے الگ الگ تمام اوصاف اکٹھے کر کے عطا فرمائے تھے، لیکن آپ کے بعد کوئی شخصیت دنیا میں ایسی نہیں تھی جو تمام کمالات کو یکجا اکٹھا کرتی ہو۔ تو کمالات تقسیم ہوتے چلے گئے، تقسیم ہوتے چلے گئے، تقسیم ہوتے چلے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کسی میں کوئی رنگ غالب ہے، کسی میں کوئی رنگ غالب ہے، کسی میں کوئی رنگ غالب ہے، لیکن ہر رنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی مشیت ہوئی اور ایمان دور دراز علاقوں تک پھیلنا شروع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے اس ہندوستان میں ایمان آیا، مومنین آئے، مسلمین آئے، انہوں نے ایمان و ایمانیات کی ترجمانی اپنے انداز پر کی، ایسی ترجمانی کہ ایک وقت میں لاکھوں لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہوتے تھے۔ وہ کیا کہا کرتے ہیں، ہم تو تقریروں تک محدود ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل جوش میں لا فریاد نہ کر، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ وہ تاثیر ایسی دکھاتے تھے، ایسی قوت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن علمی اعتبار سے جو ہندوستان کی عجیب و غریب تاریخ ہے، یہاں آ کر علم تقسیم ہو گیا۔ فقہ اسلامی نے لکھنؤ کو، فرنگی محل کو اپنا مسکن بنایا، اور خیر آباد نے معقولات کو اپنا مسکن بنایا، اور دہلی نے علم حدیث نے دہلی کو اپنا مسکن بنایا۔ اس طرح یہ علوم اس ہندوستان کے اندر تقسیم ہوئے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے، اللہ رب العزت ہم سب کی طرف سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت مزید درجات بلند فرمائے۔ حجت اللہ فی الارض حضرت الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، انہوں نے معقولات کو بھی خیر آباد سے لے لیا اور لکھنؤ اور فرنگی محل سے فقہ اسلامی کو بھی لے لیا اور دہلی سے علم حدیث کو بھی لے لیا، دینوں کو اکٹھا کر کے دیوبند کو ایک ایسی مرکزیت عطا کی کہ آپ آج ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیضان دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام علوم کو اکٹھا کیا اور ایسے اپنے اندر ان کو اکٹھا کر کے اس کا مظاہرہ ہر میدان میں اس انداز سے کیا۔ ادھر یلغار ہے انگریزوں کی، ان سے نبرد آزما ہے، ادھر ہندو پنڈتوں اور عیسائی پادریوں سے مقابلہ آرائی ہے، اور ادھر علم حدیث، علم فقہ اسلامی اور معقولات ان تمام کی ترجمانی ہے۔ اس تمام کے ہوتے ہوئے عجیب و غریب اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، آپ کے دامن سے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ دونوں اس انداز سے اکتساب فیض بلکہ اکتساب باطن کے لیے اس طرح وابستہ ہوئے حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ میرے دامن میں کیا ہے، اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دامن میں کیا ہے، میں تو مروں گا، اللہ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آیا ہے، کہہ دوں گا نانوتوی اور گنگوہی کو لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کو سامنے میں نے کر دیا تو میری بخشش کا یہ دونوں وسیلہ ہو جائیں گے۔ حضرت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند میں عربی مدرسہ دیوبند کا ایک عربی مدرسہ قائم کیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ شجر طوبہ اس انداز سے پھلے گا اور پھولے گا، لیکن ان کی صداقت، ان کی محنت، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی فنائیت عجیب و غریب قسم سے رنگ لائی ہے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی عمر بہت معمولی 50 کے اندر ہے، اور یہ کار آئے نمایاں انجام دیتے ہوئے وہ دنیا سے ایسے رخصت ہوئے کہ ان کی کتابوں کی تشریح آج تک حجت الاسلام اکیڈمی میں ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم سے ان کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اتنے گہرے جملے کہ تشریح کرتے چلے جائیں، کتابچے بنتے ہیں، کتابچوں کی تشریح کرتے ہیں، کتابیں بنتی چلی جاتی ہیں، تشریح در تشریح۔ آج 150 سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک جو ہے ہم ان کی تشریح کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم سے حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اتنا گہرا علم اللہ رب العزت نے، اتنا اہم اخلاص اللہ رب العزت نے، اتنی فکر، اتنا عزم، اتنا حوصلہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، آپ ہی کے خانوادے میں اللہ رب العزت نے پھر ایسی شخصیت کو پیدا فرمایا کہ ان کو یہاں دیوبند میں عمر ثانی کہا جاتا تھا۔ وہ دور عجیب و غریب انداز کا ہے، اور ان کی محنت اور جد و جہد، وہ ایک ساتھ دیوبند کو بھی دیکھتے تھے اور حیدرآباد کے فیصلوں کو بھی دیکھتے تھے، وہ دارالقضا کو بھی دیکھتے تھے اور دارالفتہ کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ یعنی ہمہ جہت شخصیت اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو عطا فرمائی۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ماضی قریب کہیے کہ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، آپ کو اللہ رب العزت نے طویل زمانہ بھی ترجمانی کے لیے عطا فرمایا، اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کو میں کل بھی کہیں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی وہ کوشش ہے کہ اگر
اگر ذرا گہری نگاہوں سے حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کی ایک تقریر منو عن اچھی طرح کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تو 10 تقریریں تیار ہو جاتی ہیں. اتنا گہرا علم، اتنی نکتہ آفرینی حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کو. ایک عجیب سا انداز ہے کہ جب جملے بولتے ہیں تو جیسے دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے، ایسی گفتگو ہے، ایسا انداز حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کا ہے. حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ ایک ساتھ مدرس بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدبر بھی تھے، منتظم بھی تھے، ہمہ جہت شخصیت. اور یہ جو دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ نے کی، ایسا کوئی عنوان دے دو، اس عنوان پر تفصیل کرتے 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 حضرت نانوتوی اور دارالعلوم دیوبند ایسی وابستگی قائم فرماتے ہیں، ایسی ہم آہنگی دکھائی دیتی. حضرت نے ایسی ترجمانی دارالعلوم دیوبند شجر طوبہ، شجر طوبہ، اگر شجر طوبہ ہے تو اس میں دخل ہے بڑا 50% سے زیادہ کہیں حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مجاعہ کو. اس سے آگے بڑھائے، عجیب و غریب صورتحال پیش آئی. اس سے آگے بڑھتے 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 عجیب قضیے دیوبند نے دیکھے ہیں، عجیب داستانیں دیوبند نے چھوڑی ہیں. علی یادو باللہ ثم علی یادو باللہ، یا تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے. لیکن دارالعلوم دیوبند کی بعض آبادکاری کے لیے حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مجاعہ، ہمارا ربع صدی کا دور ہے. ہم نے قریب سے حضرت کی شخصیت کو دیکھا ہے. حکیم الاسلام کو سنا، فخر الاسلام کو سنا، حجت الاسلام کو پڑھا اور سنا. لیکن حضرت خطیب الاسلام رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مجاعہ، اور آپ کا دایاں ہاتھ الایمن فالایمن حضرت فخر المحدثین ابن انور علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ وبرد مجاعہ، دونوں شخصیتوں کو قریب سے دیکھا ہے. جبال علم تھے اور اس سے آگے بڑھ کر جبال عزم تھے، جبال حوصلہ تھے. ان کو اللہ رب العزت نے ایسے وقت پر جب اچھوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور اچھی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، اس وقت ان کو اللہ رب العزت نے وہ عزم اور حوصلہ عطا فرمایا تھا جس کی ترجمانی یہ دارالحدیث اور یہ دارالعلوم وقف کے در و دیوار کر رہے ہیں. عجیب و غریب شخصیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور نام میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں، بلکہ جو نام کے اندر دبے ہوئے الفاظ تھے جو آپ محذوف کہتے ہیں کہ المحذوف کالمذکور، المحذوف کالمذکور. پیر صاحب نے ہمیں خوب سکھایا ہے المحذوف کالمذکور، کہ کبھی کبھی کچھ محذوف ایسے ہوتے ہیں کالمذکور ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی مذکور ہی ہو جاتے ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند یہی اصل وہی کا تو دارالعلوم دیوبند، وہی دارالعلوم دیوبند. میں عرض کر رہا ہوں ذرا سمجھیے طلبہ عزیز، آپ کے جملے کبھی کبھی احتیاط کے خلاف ہوتے ہیں، سنیے. اور پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرے اکابر علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم. جرأت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے جرأت کا حق دیجئے، کہنے دیجئے کہ دارالعلوم دیوبند جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی بنیاد رکھی تھی حجت الاسلام حضرت مولانا اور حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے، جس کی آبیاری کی تھی حضرت گنگوئی فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے. معاملہ یہی تھا کہ یہ وقف علی اللہ ہے، بس اس لفظ کو جو محذوف تھا نکال کر باہر ہم نے رکھ دیا اور ہم نے کہا دارالعلوم وقف دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند. حضرت خطیب الاسلام حضرت فخر الاسلام حضرت خطیب الاسلام جب بولتا ہوں، حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت فخر الاسلام جب بولتا ہوں تو حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ وبرد مجاعہ. اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عزم بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا. لیکن اللہ رب العزت کی عادت ہے، بڑے چلے جاتے ہیں. اور حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ بہت مرتبہ
मरतबा उनकी ज़बानी सुना, कब्बरनी मौत कुबराकुम, कब्बरनी मौत कुबराकुम, कि तुम्हारे बड़े चले जाते हैं, हमें बड़ा बना जाते हैं। ये नस्लम बाद नस्लिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत है, ये दुनिया यूं ही चलते रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बाद बड़े वाक़यातन, नाम तो अजीब व गरीब है, मैंने पता नहीं कि कितने साल 20-30 साल पहले लुग़त में उठाकर देखा था कि सुफियान का लफ्ज़ किस माना में होता है, तो वो कश्ती के मल्लाह को कहते हैं, वो कश्ती के मल्लाह को कहते हैं, कश्ती बान को कहते हैं, जो किसी कश्ती को लेकर किनारे तक पहुंचने की सलाहियत रखता हो, उसको मोहम्मद सुफियान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौजूदा मोहतमिम की शक्ल में नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया और इसी तरह इब्न अनवर फिर इब्न अनवर हज़रत अल्लामा अंज़र शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की जानशीनी में हमारे बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अहमद खिज़र शाह साहब मसऊदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इसी अंदाज से हज़रत मोहतमिम साहब अलैहिर्रहमा, हज़रत शाह साहब अलैहिर्रहमा कभी तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। अब उन्हें न देखा, उनकी आँखों से इन्हें देख रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि दारुल वक्फ देवबंद तरक्की दर तरक्की, तरक्की दर तरक्की आप देख रहे हैं। आप तो घर के अंदर के अफराद हैं, तलबे अजीज हैं, आपको पता है कि यहाँ के शोबेजात किस तरह तरक्की करते हुए चले जा रहे हैं, क्या उनका मेयार है, क्या उनका अंदाज है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे इन नौजवान आलिम दीन मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब साहब कासमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर दे और अज़्म हौसले अता फरमाए। कहो ना आमीन। और अज़्म हौसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। इन्होंने 4 चांद लगा रखे हैं, इनकी मेहनत इन्हीं का हिस्सा है। मैं तो कहा करता हूँ कि भाई हम भी थक जाते हैं, लेकिन स्टील बॉडी और स्टील का अज़्म हौसला अगर किसी को मिला हो तो मौलाना मोहम्मद शकीब साहब है। दुआएं बड़ों की है, सरपरस्ती बड़ों की है, सरबराही बड़ों की है, मगर अज़्म और हौसला और कुव्वत अमल जो है मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की है। तकरीर तवील ना हो जाए, हजरत मोहतमिम साहब तशरीफ फरमा है। तमहीद मुख्तसर सी, तमन्ना मुख्तसर सी थी मगर तमहीद तूलानी, कहीं देर ना हो जाए। दूसरी किस्त जो है ख़त्म बुखारी के लिए रोक लेता हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह समा खराशी फिर होगी। अर्ज करता चलूँ कि ये जलसे इनामिया है। वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका, वमन युतिल्लाह वर रसूल, इताअत शर्त है इनामात के लिए, इताअत शर्त है इनामात के लिए। और इताअत मैदान इल्म में भी होगी और मैदान अमल में भी होगी, मैदान इल्म में भी होगी, मैदान अमल में भी होगी। मैं कहा करता हूँ दारुल देवबंद का इम्तियाज शरीयत और तरीक़त को जमा कर देना है। एक तरफ शरीयत की तर्जमानी है, एक तरफ तरीक़त। तलबे अजीज, आपके असातिज़ा ये तशरीफ फरमा है, आप करीब से देखते हैं, आपको अहमियतों और अजमतों का पता नहीं है। हजरत मोहतमिम साहब ने, हजरत शाह साहब ने ऐसी ऐसी शख्सियतों को लाकर जमा किया है कि इंशाअल्लाह कहता हूँ जिसके दामन से वाबस्ता हो जाओगे कामयाब हो जाओगे। हजरत शाह साहब से मैंने कानों से सुना है, ईशा के बाद मजलिस में बैठे हुए हैं कि भाई दारुल वक्फ है, इंतिखाब अल्लाह ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं। हमारे सामने तो ये बच्चे दिखाई देते हैं, मगर अल्लाह ने ऐसा इंतिखाब कराया अपने उलूम में, अपने फ़नून में। इतने मजबूत मुस्तहकम और इतने पाकबाज हैं कि तलबा जिससे वाबस्ता हो जाए अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। तो ये शर्त है कि आपके अंदर जो है इल्म की गहराई और गिराई भी हो, जिसका पैमाना आज आपके सामने आ रहा है इनामात की शक्ल में। जिनके पास गहराई और गिराई नहीं होगी वो इल्म से महरूम रहेंगे और इससे इनामात से महरूम रहेंगे, और जिनके पास गहराई और गिराई होगी उनको आज इनामात से नवाजा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम तमाम को मुनअम बनाए, मुनअम अलैहिम बनाए।
اللہ رب العزت انعامات کا استحقاق، اور ایک میں ہمیشہ آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ یہ ظاہری انعامات آپ کے باطن کے اوپر اثر انداز ہونے ضروری ہے۔ یہ باطن جو ہے اسی کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، یہ ظاہر اسی باطن کے تزکیے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر طرح سے کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جلسے انعامیہ ہے، اس کی تاریخ بہت طویل ہے، بہت لمبے عرصے سے دارالعلوم دیوبند میں جلسے انعامیہ کا انعقاد ہوتا چلا آیا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ آج بھی یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور جلسے انعامیہ کا انعقاد ہے۔ اس جلسے انعامیہ میں سب سے پہلے میں اپنے محترم اور مکرم جناب مولانا قاری محمد واصف صاحب دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے ہم سب کو محظوظ ہونے کا موقع فراہم فرمائیں۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور